آپ تمام دوستوں کا شکریہ اور لیڈر میڈیا گروپ کے دوستوں کا مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا اور یہاں دعوت دی۔ مجیب شامی صاحب، امتیاز عالم صاحب اور دیگر جتنے رفقا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بھی مشکور ہیں، ممنون ہیں۔ بلوچستان کے حوالے سے گفتگو ہے۔ بلوچستان کے عوام کی اس ملک میں جمہوریت کے فروغ میں، قوموں کی برابری کی جدوجہد میں بہت بڑی جدوجہد رہی ہے، اور یہ جدوجہد آج کی نہیں ہے، یہ ایک طویل جدوجہد رہی ہے پاکستان میں۔ پاکستان میں آج ہمیں یہ جو جمہوریت نظر آ رہی ہے، اگر آپ اس کا تجزیہ کریں گے، ہمارے بڑے صاحبان بیٹھے ہیں، تو یہ جمہوریت جو آج بھی ہے یہ سیاسی جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ پاکستان بنا، اس کے بعد جتنے بھی ادوار گزرے، تو ہمارے اکابرین کی ایک بڑی جدوجہد اس پہ تھی کہ پاکستان میں ون مین ون ووٹ کی بنیاد، پھر جا کے جو ون یونٹ تھی، ون یونٹ کو ختم کرنے کے لیے تھی۔ پاکستان میں جو وفاقی نظام ہے، پاکستان کی وفاقی نظام کی شاید بڑی کمزوری ہم اس کو کہیں کہ اس میں جو قومیں بستی ہیں اس ریجن میں، اس خطے میں، اس ملک میں تھے، ان کے سیاسی، معاشی، قومی، ثقافتی، لسانی جو مفادات تھے، ان کا پاس نہیں رکھا، اور ایک مخصوص سوچ جو اس ملک میں شروع سے تھی، اس نے ان کی کوشش تھی کہ قوموں کی وجود کو وہ تسلیم نہ کریں۔ پہلے کوشش کی گئی اور کوشش کی جاتی رہی ہے پاکستان کو ایک قوم بنانے کی، پاکستانی قوم کی، مسلمان قوم کی، کسی نہ کسی حوالے سے یہ کوشش کی جاتی رہی ہے کہ قوموں کی جو وجود ہے، قوموں کا جو مسئلہ ہے اس ملک میں، اس کو نگیٹ کریں کسی نہ کسی حوالے سے، اور ان کے زبان، ان کی کلچر، ان کی تاریخ کو مسخ کریں، ایک ایسی تاریخ پڑھائیں بچوں کو جس سے اس ریجن کا کوئی تعلق نہ ہو، لوگوں کو وہ چیز دکھائیں جس کی بنیاد ہی نہ ہو، یہاں کے جو بنیادی مسائل ہیں، کلچر ہیں، مذہب ہیں، ان کے تعلقات ہیں، ان کی زبانیں ہیں، ان کی جدوجہد ہے، ان کی تاریخ ہے، اس سے لوگوں کو الگ کریں، اور قوموں کی جو بنیادی وجود ہے اس کو نہ مانیں۔ تو میرے خیال میں اسی ہٹ درمی نے یہ ثابت کیا کہ 47 کا پاکستان 70 میں باقی نہیں رہا۔ 70 میں ایک نئی پاکستان وجود میں آئی، اور اسی دوران اس پوری سیاسی جدوجہد میں بلوچ لیڈرشپ نے کوشش کی کہ پاکستان کے عوام کے ساتھ، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ
پاکستان کی لیڈرشپ کے ساتھ مل کر اس ملک میں جمہوریت کے استحکام، پارلیمنٹ کی بالادستی، قانون کی حکمرانی کو یقینی بنائیں۔ لیکن اس پوری جدوجہد میں جتنے ہم آگے گئے ہیں اور آج تک جہاں ہم کھڑے ہیں، یہ جو سوال جو 1970 میں تھے، 64 ایوب خان کی مارشل لاء میں تھے، یا اس سے پہلے بھی تھے، اس کے بعد بھی تھے، آج تک وہ چیزیں اپنے وجود کسی نہ کسی طرح اسی صورت میں رکھتے ہیں۔ قوموں کے ساتھ جو نابرابری کا سلسلہ ہے وہ تاحال جاری ہے۔ ہماری جو اس وقت ایک وفاقی نظام ہے، بنیادی طور پر وہ ایک میجارٹیرین سسٹم پہ کھڑا ہے۔ ہمارے حکمران، ہماری سیاسی پارٹیاں، ہماری سیاسی جماعتیں، ہمارے دانشور بڑی حد تک یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس میجارٹیرین سسٹم میں اس نظام کو فعال بنانے کے لیے، پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے اپنا رول ادا کریں، لیکن پاکستان کی جو ملٹری اور سیول بیوروکریسی ہے، اس کی اپنی ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ وہ شروع ہی سے یعنی اس کے ذہن میں ہے، وہ ان معاملات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی ایک بنیادی سوچ یہ رہی ہے اور ابھی تک ہے، وہ اس کو بھولنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس ملک میں جمہوری اور پارلیمانی نظام نہیں چلے گا، اس ملک میں صدارتی نظام لانے کی ضرورت ہے۔ پھر ایک سوچ ان کے اندر اور بھی ہے، اور اس کا وہ بار بار اظہار کرتے ہیں کہ اس ملک کو متحد رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے 4 صوبے ہیں، ان کو کوئی 32 صوبہ کریں، کبھی کرتے ہیں 48 کریں، کبھی کہتے ہیں 52 کریں۔ تو اس کو تقسیم در تقسیم کر کے وہ سوچتے ہیں کہ ہم اس ملک کو زیادہ مضبوط اور مستحکم رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک لمبی لڑائی ہے۔ جب بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے براہ راست اس ملک پر قبضہ کیا ہے، اقتدار حاصل کی ہے، تو ان کی بڑی کوشش یہ رہی ہے، اور کسی حد تک ہمارے سیاستدانوں میں بھی ابھی یہ بات آ گئی ہے کہ وہ کسی حد تک اس بات پہ بعض سیاستدان ہمارے شاید متفق ہیں کہ پاکستان میں ایسا ہی کچھ ہونا چاہیے۔ لیکن ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو منظم رکھنا ہے، مضبوط رکھنا ہے، مستحکم رکھنا ہے، تو ضروری ہے کہ اس پاکستان میں جو قومیں بستی ہیں ان کے وجود کو تسلیم کریں، ان کی سرزمین پر ان کا حق اختیار تسلیم کریں، ان کے وسائل پر ان کے اختیار کو تسلیم کریں، اور اس ملک کو جمہوری سیاسی طور پر اور ایک قانون و آئین کے دائرے میں چلائیں۔ گو کہ نظر تو یہی آ رہا ہے کہ آج ہم 2025 میں بیٹھے ہیں تو پارلیمنٹ بھی ہے، قانون بھی ہے، پارلیمانی نظام بھی ہے، لیکن اس پوری پارلیمانی نظام کے پیچھے جو سوچ ہے، فکر ہے، جس کے خلاف یہ طویل سیاسی محاذ یا جدوجہد لڑی گئی، وہ ویسا ہی ابھی تک
اپنی پرانی پوزیشن میں ابھی تک وجود رکھتی ہے اور ویسا ہی ہے۔ دیکھیں، نہ پریس اور میڈیا آزاد ہے، نہ اس کو بولنے کی آزادی ہے، اور نہ جو ایک بہت بڑی بات تھی جب پی ڈی ایم بنی، تو پی ڈی ایم کا بنیادی مقصد یا پالیسی تھا، اگر اب میں اس کو ایک جملے میں کہوں، یہ تھا کہ اس ملک کے انتخابی حل میں ریاستی اداروں کی مداخلت بند کی جائے۔ یہ بنیادی ایک ہی نکتہ تھا جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کے ایک ساتھ تھے، جنہوں نے 2018 کے انتخاب کو نہیں مانا۔ ان کی ایک ہی سوچ تھی کہ اس ملک کے انتخابی عمل میں ریاستی اداروں کی مداخلت بند کی جائے اور آزادانہ اور منصفانہ بنیاد پر انتخابات کیے جائیں۔ تو اس ملک میں جتنے بھی مسائل ہیں، بشمول بلوچ کے، میں سمجھتا ہوں ان کا بنیادی حل اسی نقطے میں ہے۔ لیکن جتنی بھی ہماری بڑی پارٹیاں ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ سیاسی عمل میں جب ہوتے ہیں تو ان کی باتیں بالکل یہی ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی ان کو موقع مل جاتا ہے تو وہ کمپرومائز کر جاتے ہیں، اور اس وقت جو لوگ بیٹھے ہیں پاکستان میں برسر اقتدار ہیں، وہ اسی کمپرومائز کا حصہ ہیں۔ یعنی وہ پلان جس کو لے کر ہم چلے تھے، آج کا جو اگر آپ حکومتوں کو دیکھیں، وہ اسی ہی کو نیگیٹ کرتی ہیں، اور یہ بات بار بار کہنے کے باوجود بھی ہمارے سیاستدان اس پہ عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ دیکھیں، بلوچستان کا جہاں تک مسئلہ ہے، بلوچستان کا مسئلہ جو بیماری ہے وہ اتنا پرانا ابھی ہو گیا ہے کہ وہ بہت ہی گمبھیر شکل اختیار کر گیا ہے، اور یہ جو بلوچستان یہاں تک پہنچا ہے، یا اس کو جہاں تک پہنچا دیا گیا ہے، یہ خود سے نہیں پہنچا ہے۔ یہ پاکستان کا جو میں سمجھتا ہوں برسر اقتدار ٹولہ رہا ہے، اس کی غیر سیاسی پن، اپنے مفادات کے تحفظ یا اسٹیبلشمنٹ کی سوچ کے ساتھ جڑ کر انہوں نے جتنے بھی حمل اور اقدامات کیے ہیں، اس کا نتیجہ ہے۔ اور یہ بات بلوچ قیادت نے بار بار کوشش کی ہے کہ اسلام آباد کو سمجھائیں کہ بلوچستان کو آپ آج بھی، کل بھی ہماری بات ہوئی، اس میں بنیادی نکتہ تھا کہ آپ بلوچستان کو اس نظر سے نہ دیکھیں کہ بلوچستان کی قومی اسمبلی میں صرف 16 سیٹیں ہیں۔ بلوچستان جو اس ملک کا ابھی کے جو 70 والا جو پاکستان ہے، اس کا آدھا حصہ ہے، 50% ہے، اور وہ 50% اس ملک کا جو نظام چلانے والا ادارہ ہے، اس میں اس کی جو ہے 342 سیٹوں میں صرف 16 سیٹیں ہیں، تو اس کی کوئی اہمیت نہیں بنتی ہے۔ پاکستان کے حکمران جو بلوچستان کو اہمیت نہیں دیتے ہیں نا، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہی ہے